الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فإياي فارهبون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ ہماری آج کی اس بابرکت سعادت کو اپنی پاک بارگاہ میں شفیع قبولیت عطا فرمائے۔ آج میں جس موضوع پر لبکشا ہوں وہ خوف خدا اور فکر آخرت ہے۔ اگر انسان کے اندر خوف خدا اور آخرت کے تصور پیدا ہو جائے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے گا۔ اخروی کامیابی تو یقینی ہے، دنیا میں بھی وہ شان و عزت کا حقدار ہوگا۔ خوف خدا اور آخرت کے تصور بندہ مومن کو خوف خدا اور آخرت کا تصور بندہ مومن کو کامیابی اور نجات کی کنجی ہے۔ اس کے بغیر بندہ مومن برائی، فساد، ظلم، زیادتی، گناہ وغیرہ سے نجات نہیں پا سکتا۔ حدیث شریف میں اس کو اصل حکمت اور دانش مندی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اصل حکمت کی جو خوف خدا کا ہونا ہے۔ جس شخص میں یہ دولت نہیں پائی جاتی، گویا کہ وہ سعادت، کامیابی اور شادمانی کی دولت سے محروم رہا۔ خوف خدا اور آخرت کا تصور انسان کو برائی، فساد، ظلم، زیادتی، گناہ وغیرہ سے روکتا ہے، اور آخرت کا تصور یہ محور ہے جس کے ارد گرد جن تمام عبادتیں گردش کرتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور قربانی اور دوسری تمام عبادتیں جن کا آخرت کے یقین اور عند اللہ کے جواب دینے کے احساس اور کرنے کے بعد دعاؤں کو ظاہر لانے کے عقیدے سے گہرا رابطہ ہے۔ اگر انسان کے اندر آخرت کا یقین، جزا کی امید اور سزا کا خوف نہ ہو تو کیا ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان انتہائی گرمی کی چلچلاتی دھوپ میں اور سردی کی انتہائی ٹھنڈک کے دنوں میں پنج وقتہ نماز کے لیے مسجد قدم کر سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص اپنے مال میں سے، اپنے دن رات کی کمائی میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ اور خیرات کے نام پہ خرچ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ایک شخص ماہ رمضان میں 14-15 گھنٹے انتہائی سخت گرمی کی حالت میں برداشت کر سکتا ہے، یہ بغیر آخرت اور تصور کے ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام چیزیں بندہ مومن کے لیے اس لیے آسان ہو جاتی ہیں کہ اس کا آخرت اور اللہ تعالیٰ کے خیر پر پورا یقین ہوتا ہے، اور جیسا وہ اور تصور آخرت نیز خوف خدا کی مثال انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کو پیش نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام وہ کمال و عزت و عظمت اس پر قائل تھے کہ ان کی خود مثال، ان کی شہادت کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ان کی ولایت، تقویٰ، طاعت کی شہادت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ان کی شہادت کی گواہی تھی، ان کے نیک عمل اور ان کی
طہارت و تقوی کی قسم کھائی جا سکتی ہے، لیکن جب بھی کسی بشری تقاضے کی بنیاد پر اسے گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ اس خوف سے بے چین ہو جاتے کہ فکر آخرت اور خوف خدا بھی ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کی مشتبہ کمائی میں سے کچھ حصہ کھا لیا۔ وہ خوف آخرت سے بے چین ہو گئے اور جب انہیں پتہ چلا تو ان کے خادم نے اطلاع دی کہ آپ نے تو میری کمائی میں سے کھا لیا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے اور گلے میں ہاتھ ڈال کر فرما دی اور فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے جسم میں حرام چیز سے پرورش پائی اس کے لیے جہنم کی آگ بہت سخت ہے۔ تو مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں میرے جسم کا کوئی حصہ اس سے پرورش نہ پا جائے، خوف خدا اور آخرتی کا نتیجہ تھا کہ جب بشری تقاضے اور بات مسالے کی بنیاد پر حضرت معاذ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گناہ سرزد ہو گیا اور وہ گناہ کر دیتے اور پھر وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور حضور علیہ السلام کو اس بارے میں بتایا اور حضور علیہ السلام سے اپنے اس گناہ سے پاک کرنے کی درخواست کی۔ کیا انہیں خبر نہیں تھی؟ کیا وہ نتیجے سے بے خبر نہیں تھے؟ انہیں معلوم تھا کہ اس گناہ کی سزا اسلام میں شادی شدہ کے لیے رجم ہے۔ انہیں یہ پتا تھا، اس لیے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے تھے اور حضور علیہ السلام کے خوف سے بے چینی سے اپنے آپ کو چھٹکارے دلانے گئے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کس لیے گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو معاف فرمایا، وہ اس سے بے خبر نہیں تھے، انہیں پتا تھا کہ خوف خدا اور فکر آخرت بھی ہے، ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان سے گزر رہے تھے کہ رستے میں ایک قبر پر آپ کی نگاہ پڑی اور آپ زار و قطار رونے لگے۔ آپ اتنی دیر اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو جب دوزخ کا ذکر ہوتا، دوزخ کی ان ناکیوں کا ذکر ہوتا تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا کسی قبر کے پاس سے گزر کر روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے اور جس نے قبر کی منزل سے نجات پائی آنے والی تمام منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ تو ہم پر بھی یہ وقت آنے والا ہے، لوگ ہمارے لیے بھی جمع ہوں گے، ہم بھی قبر کی ویرانی اور تنہائیوں میں جا رہے ہوں گے اور لوگ اکٹھے ہو رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ کوئی عزت باقی رہے ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات لکھی۔ آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مر گئے جو زندہ ہیں ان کے لیے، جو مر گئے ان کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ حضرت کہا کیسے؟ وہ تو دکھوں میں مبتلا ہیں، ان کے پیارے چلے گئے، ان کی ماں چلی گئی، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا، ان کے کلیجے پھٹ رہے ہیں، کسی کا باپ چلا گیا، ان کے سامنے اندھیرے کی کوئی مثال نہیں، کسی کی ماں چلی گئی، ان کے سامنے اجالے کی روشنی ختم ہو گئی، تو فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ احسان اس معنی میں کہ بندہ مومن اپنے آپ کو گناہ سے پاک کرے اور اپنے آپ کی اصلاح کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت جلیل القدر نبی گزرے، بنی اسرائیل کے مقتدی اور امام بنے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ جب بھی قبضے روح کے لیے آنا اچانک نہ آنا، مجھے اطلاع کر دینا، مجھے کوئی پیغام یا قاصد بھیج دینا۔ تو اچانک موت سے تو حضور علیہ السلام نے بھی پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الموت فجاعۃ، اے اللہ میں اچانک موت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ اچانک موت کے لیے نہیں آئیں گے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام بہت مدتوں کے بعد اچانک روح قبض کرنے کے لیے آ گئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم نے تو مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ روح قبض کرنے سے پہلے مجھے کوئی قاصد یا پیغام بھیجو گے۔
تم نے تو کوئی قاصد نہیں بھیجا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم نے کوئی قاصد اور پیغام تو نہیں بھیجا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کئی قاصد بھیجے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے پاس تو کوئی قاصد بھی نہیں آیا، کوئی پیغام بھی نہیں آیا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام، آپ کے سامنے کتنے کے جنازے ہوئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کے سامنے کتنوں کے آپ کے بال میں سفیدی آ گئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں سفیدی آ جانا، یہ میرا قاصد نہیں تھا اور کیا تھا۔ بالوں میں سفیدی کا آ جانا، آنکھوں میں سفیدی کا آ جانا، قبر میں کم پڑ جانا، پھیلی ہوئی قبریں اور جاتی ہوئی میت، یہ پیغام اور قاصد موت کا۔ تو ہمیں اپنی موت کی تیاری کر لینی چاہیے، اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور سورج مغرب سے نکل آئے، تو ہمیں اپنے اعمال کا اصلاح کر لینی چاہیے اور ہمیں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے اور فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔